بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا ترنم یا اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے ذات مبارکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم کے بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں قبل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، لیکن جب بھی حضور کی محفل سجتی ہے، ان کا نام پکارا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے صدیوں قبل نہیں، جیسے حضور کل ہی تشریف لے کے آئے ہوں۔ حضور آئے بہاروں پہ بہار آئی، حضور آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ ہم میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت شیبہ پارک کے اندر محفل رسول سجائے بیٹھے ہیں، اور ایسی مجلس میں چلتے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر سجی ہوئی ہے۔ اس کو سجانے والے صحابہ کرام خود ہیں۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر مسجد نبوی کے اندر براجمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ما اجلسکم، صحابہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علیک بک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا تشکر بجا لا رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام و اکرام کی بارش نازل فرمائی، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو، کیا تم اسی وجہ سے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی نعم یا رسول اللہ، کیوں نہیں، صحابہ کے اوپر اس سختہ طاری ہے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ صحابہ میں نے شک کی بنیاد پر تم سے قسم نہیں لی، بلکہ میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی الجبرائیل، میرے پاس جبرائیل آیا اور جبرائیل نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اے محبوب باہر نکل کر دیکھیں آپ کے غلام جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر ناز فرما رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میرے غلام، میرے محبوب کے غلام یہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی ہے، اور یقیناً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور رب تعالیٰ ہم پر فخر محسوس کر رہا ہوگا کہ میرے حضور کے امتی یہ میرے محبوب کے آنے کی خوشی میں کیا عمل کر رہے ہیں۔ حضور آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ تو میں نے جو آیات بجینات تلاوت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب چاشت کے وقت کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جب رات گہری ہو جائے۔ اس کے مفسرین نے کئی اقوال بیان فرمائے ہیں، تو ان میں سے صرف 4 اقوال میں بیان کر اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لوں گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا دن ہے، جب حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اس کو والضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجیکو عربو ہندو عربو تو، کہ اقبال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شش جہت روشن زتاب روئے تو، یا رسول اللہ کائنات کی 6 جہتیں آپ کی وجہ سے روشن ہیں، چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے شمال اور جنوب ہو، زمین اور آسمان آپ کی ہی وجہ سے روشن ہیں۔ ترکو تاجیکو عربو ہندو تو، چاہے کوئی ترک کا مسلمان ہے، چاہے کوئی عرب کا مسلمان ہے، چاہے کوئی تاجک کا رہنے والا ہے،
چاہے کوئی کہاں بھی حضور کا غلام ہے، وہ سب کے سب آپ ہی کے در کے غلام ہے۔ حضور آپ کے آنے کی وجہ سے کائنات روشن ہوئی۔ از تو بالا پایا کائنات، فقر تو سرمایہ کائنات۔ آگے اقبال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے کائنات کا رتبہ بلند ہوا، آپ نہ ہوتے تو کائنات یہ اندھیروں کے اندر چھپی ہوتی، اور حضور آپ نے آپ کو اس کو روشنی بخشی۔ اور آگے اقبال کہتا ہے فقر تو سرمایہ کائنات، اس کائنات کی سب سے عظیم دولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فقر ہے، آپ کا جو فقر ہے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے۔ تو فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد کا دن ہے، جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو واللیل سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کی شب معراج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تیرے اس دنیا میں آنے کی بھی قسم، اور تیرا دلہا بن کر میرے پاس آنے کی بھی قسم۔ والضحیٰ سے مراد سرکار کا میلاد کا دن ہے، اور واللیل سے مراد شب معراج ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے حبیب کو کروایا۔ اور والضحیٰ سے دوسرا معنی مراد جو مفسرین نے لیا ہے، اس سے مراد حضور علیہ السلام کا علم نور ہے، جس سے کائنات کی کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محبوب خدا کی نگاہوں کے اندر ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اے فروغت صبح اسار و ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ حضور آپ کی نگاہ تو سینوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتی ہے۔ محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، نور کی برسات ہے، حضور وہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ تو ایک صحابی ہے حضرت وابصہ بن معبد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کوئی سوال پوچھنا تھا، لیکن صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، مجھے جہاں جگہ ملی میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ محفل کے آداب بھی یہی ہوتے ہیں، جس کو جہاں پر جگہ ملے اس کو غنیمت سمجھنی چاہیے، اس کو وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ گردنیں پھیلا کر آگے آنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر صدر مجلس کسی حکمت کی وجہ سے کسی کو آگے بلانا چاہے تو اس کو بلا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور جہاں پر سرکار دو عالم علیہ السلام خود ہوں، ان سے بڑھ کر صدر مجلس کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے حضرت وابصہ کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ ادنو یا وابصہ، اے وابصہ میرے قریب آ۔ حضرت وابصہ اٹھے اور حضور کے قریب ہوئے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ وابصہ میرے قریب آ۔ حضرت وابصہ حضور کے مزید قریب ہوئے۔ اب حضور نے تیسری مرتبہ پوچھا، اور حضور نے ان سے فرمایا کہ ادنو وابصہ، اے وابصہ میرے قریب آ۔ حضرت وابصہ کہتے میں اپنے مقدر پہ قربان، میں حضور کے اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے وابصہ، جو سوال تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، میں خود بتاؤں نا کہ وہ سوال تم کیا مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہو ڈٹھا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہو ڈٹھا۔ تیری شان دا کرے مقابلہ جیرا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندا دن رات ایہو شو ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دیتی، تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا۔ اے وابصہ، تم مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے تو آئے تھے؟ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں، میں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وابصہ، جو سوال تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے پوچھو گے یا پھر میں خود بتاؤں کہ آپ پوچھنے کے لیے آئے تھے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ خود بتا دے تو کیا ہی بات ہو۔ حضور نے فرمایا وابصہ، تم خیر اور شر کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا یہی سوال تھا۔ پھر حضور نے فرمایا وابصہ، اس سوال کا جواب مجھ سے لوگے یا پھر اپنے آپ سے لوگے؟ حضرت وابصہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر مجھے اس سوال کا جواب آتا ہوتا تو پھر میں سوال کیوں کرتا؟ حضور نے اپنے 3 انگلیوں کو جوڑا اور حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پر مارا۔ فضرب علی صدرہ فقال استفتح من قلبک۔ حضور نے فرمایا کہ وابصہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لے، یہی تجھے بتا دے گا اچھائی کیا ہے اور یہی تجھے بتا دے گا برائی کیا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اے فروغت صبح اسار و ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ حضور آپ کی نگاہ تو سینوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتی ہے۔ حضور آپ کی نگاہ تو سینوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ، قرب قیامت کے نزدیک جب دجال کے مقابلے میں میرے غلام نکلیں گے،
میں अपने उन गुलामों के नामों को भी जानता हूँ, और यही नहीं ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور جن گوروں کے اوپر وہ بیٹھ کر جہاد کریں گے میں محمد ان گوروں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم نور عطا فرمایا جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو والضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نور ہے، اور واللیل سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے، جس میں حضور اپنے غلاموں کو حشر کے دن چھپا لیں گے، حضور ان کی شفاعت فرمائے گے۔ فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، صحابہ میں کل بروز محشر اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ تو ایک محفل کے اندر مولانا ثاقب رضا مصطفی دامت برکاتہم العالی استاد محترم تشریف فرما تھے، تو ثنا خان مصطفیٰ کہنے لگے کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور خود وکیل ہو۔ تو حضور علیہ السلام ہمارے وکیل ہیں، نگہبان ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں بلکہ حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ یونر میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا اس کو چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور ہماری وکالت نہیں بلکہ حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہاں بریلی کے امام کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔ تو والضحیٰ سے مراد حضور کا علم نور ہے، اور واللیل سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کی کملی والی چادر ہے جس میں حضور گناہ گاروں کو حشر کے دن چھپا لیں گے اور حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور والضحیٰ سے مراد تیسرا معنی مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کے ظاہری کمالات ہیں جو چاش کے وقت کی طرح ہر کسی کے اوپر وہ روشن ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی انگلی اٹھتی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جاتا ہے، اشارہ فرماتے ہیں سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے، درخت بھی جن کو سلام پیش کرتے ہیں اور پتھر بھی جن کے کلمے پڑھتے ہیں، اور سریاں کھجورا اگا جان دینے اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دینے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوار کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ حضور چاہے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں اور 2 رکعتیں باقی ہیں، دل اطہر میں یہ بات آتی ہے کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو، بیت المقدس کی جانب حضور نماز پڑھتے ہیں تو فوراً طائر سبدرہ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ محبوب اللہ فرماتا ہے اگر آپ کا ارادہ بن چکا ہے تو ابھی نماز میں اپنا قبلہ تبدیل فرما لیں۔ تو حضور عرض کرنے لگے مالک تیری نماز تو پوری ہو لے، تو اللہ فرماتا ہے محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ یہاں پر نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو ایک دن قبل بتانا پڑتا ہے، نہ بتایا جائے تو لوگ گلوں کو آتے ہیں، وہاں وقت نہیں وہاں کعبہ وہاں قبلہ چینج کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ تو یہاں پر شاعر لکھتا ہے کہ می وریا کستوریاں دا، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اون دے سائیں بنیا جتھے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو نبی چاہ لے تو نبی چاہے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ تو والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کے ظاہری کمالات ہیں، اور واللیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، حضور کا سایہ نہ تھا لیکن حضور کے سائے کی طرح حضور کے ساتھ شب و روز گزارا کرتے۔ حضور نے ان سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر تم شب و روز میرے ساتھ رہتے ہو لیکن سوائے رب کے میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔
محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل نصاب کتاب ہے النبراس، اس کی شرح ہے شرح عقائد نصفیہ، اور یہ کتاب ہر مکاتب فکر کے مدارس کے اندر سبقاً یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، سوائے اہل تشیع کے مدارس کے۔ باقی جتنے بھی مکاتب فکر کے مدارس ہیں ان میں کتاب یہ زیر نصاب ہے۔ اس میں لکھا کہ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روحانی طور پر پرواز کی، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، روحانی طور پر پرواز کی جا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ جس طرح حضرت آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں، اور 1 ماہ کا سفر جانے کو لگتا ہے، 1 ماہ کا سفر آنے کو لگتا ہے، اور اتنا بڑا وہ تخت ہے، اور پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت وہاں پر حاضر کر دیتے ہیں۔ اور یہ کتاب اللہ کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو الحسن رفاعی عرش کو عبور کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ پھر آتا سے آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پر میرے حضور کے قدموں کے نشان آئے، اس عرش کو بوسہ دینے کے لیے میں نکلا ہوں۔ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ 2 مدام، کان جدھر بھی لگائے بس تیری ہی داستان ہے۔ تو کہا کہ اگر تو ہزاروں کیا کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے تو کیا تیرا وہاں پر گمان بھی نہیں جا سکتا، ارجی لا وصول لکا، تو کیا تیرا وہاں پر گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بحسنت جمیع صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ حضرات، جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا کہ والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات ہیں، اور واللیل سے مراد حضور کے وہ کمالات جو جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اور والضحیٰ سے چوتھا معنی مراد جو مفسرین نے لیا ہے، اس میں علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، جو چاند کی طرح روشن حضور کا چہرہ ہے۔ اور واللیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے جو آپ کے شانوں کے اوپر جھوم رہی ہیں۔ والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ مبارک ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہے۔ اس کائنات میں جتنا بھی چراغاں ہے، جتنی بھی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، یہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا سونا بنایا ہے۔ ایک نہایت ہی حضور کا دل اویز واقعہ ہے جس کو ام معبد بیان کرتی ہے۔ معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف رخت سفر ہوئے، تو کئی دنوں کا سفر گزارنے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں موجود ہیں، اور ایک کٹیا آتی ہے جس کو ام معبد کی کٹیا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ان سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ ہم کئی دن کو یہاں پر مسافر ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ موجود ہے تو ہمیں دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے گھر کچھ موجود نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو قریب ہی گھر کے پاس ایک لاغر اور کمزور سی بکری بندھی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو اس کا دودھ نہ دو لیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر باقی ریوڑ لے کر بکریوں کا چراگاہ میں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، اگر یہ تندرست ہوتی تو اس کو بھی ساتھ لے جاتا، یہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی کھیری میں دودھ کہاں سے ہوگا؟ حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دیتی ہو تو اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، اس بکری کو کھول کے حضور کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس بیمار بکری کی پشت کے اوپر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا، اور اس کی ٹانگیں چوڑی ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کے تھنوں میں دودھ بھی اتر آیا، اس کے سارے تھن، دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے فرمایا کوئی برتن لے کے آؤ۔
اب برتن لے کے وہ سارے کے سارے برتن اس بیمار بکری کے دودھ سے بھر چکے تھے اور ابھی بھی اس کے تھنوں میں دودھ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش کیا، سیدنا صدیق اکبر نے پیا، اس خاتون نے پیا اور اس کے بیٹے نے پیا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائے برکت دے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا۔ شام کو اس کا شوہر ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر جب اپنے گھر کو آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ میری کچی کلی کے اوپر نور کی برسات ہو رہی ہے، میری کچی کلی پر نور کی برسات ہو رہی ہے۔ جب گھر میں داخل ہوا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے، نکت ہی نکت ہے، اجالا ہی اجالا ہے، اور اپنی بیوی سے اور بچے سے کہا کہ آج ہمارے گھر کوئی فرشتوں کا نزول ہوا ہے، اس قدر روشنی اور اس قدر چراغاہ۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر ایک خاص مہمان آئے تھے۔ کہا کہ وہ مہمان کیسے تھے؟ اب ام بابد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ اس کا وقار اس طرح کا تھا، اس کی نگاہوں کے اندر ایک وقار تھا، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ یہ اس کے صاف ہیں، حدیث کافی طویل ہے، لیکن اس حدیث کا ایک جملہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابو معبد وہ آنے والا مہمان اس قدر خوبصورت تھا، وَأَحْسَنُهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنُهُ مِن قَرِيبٍ، اگر کوئی اس کو دور سے دیکھتا تب بھی سونا لگتا، اگر کوئی اس کو قریب سے دیکھتا تب بھی وہ سونا لگتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے 2 جملوں کے اندر حضور کا حلیہ بیان کر دیا۔ بعض لوگ دور سے تو سونے لگتے ہیں، لیکن قریب آئے تو چہرے کے اندر وہ کشش نہیں ہوتی۔ بعض لوگ قریب سے تو سونے لگتے ہیں، لیکن دور سے وہ اس قدر خوبصورت نہیں لگ رہے ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ وہ اتنا سونا تھا، اگر کوئی اس کو قریب سے دیکھتا تب بھی سونا لگتا، نزدیک آ کے دیکھتا تب بھی سونا لگتا۔ جس نے حضور کو قریب سے دیکھا وہ ابو ہریرہ ہے، جس نے کہا کہ کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ حضور جیسا میری نگاہوں نے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ حضور جیسا میری نگاہوں نے بعد میں کبھی دیکھا۔ خدا نے اس سچے پنچ ہے جن دے وچ محمد نو ٹالا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور جس نے 13 صدیوں کے بعد دیکھا وہ گولڑا کے تاجدار پیر مہر علی شاہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مد بریاں، ما اجملا کا ما اکملا کا ما احسنا کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مختار اکی کتے جا لریاں۔ تو جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو اس طرح بنایا جس طرح آپ خود چاہتے تھے، اور اللہ نے آپ کو اس طرح بنایا جس طرح کائنات میں آپ خود آنا چاہتے تھے اور خود آپ چاہتے ہوں، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ بریلی کے امام تاجدار بریلوی، وہ کہتے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا خوبصورت اشعار آپ نے لکھا حضور کی مدح سرائی میں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں پر شہر مصر ہے، یہاں پر شہر عرب ہے، وہاں پر عورتیں ہیں، یہاں پر مرد ہیں، وہاں پر انگلیاں ہیں، یہاں پر گردنیں ہیں، وہاں کٹ گئی یہاں کٹا رہے ہیں، وہاں دیکھ کر کٹی یہاں بن دیکھے کٹا رہے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جس نے حضور کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹائی وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس نے بن دیکھے حضور پر گردنیں کٹائی وہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ غازی علم الدین شہید ہیں، وہ غازی عامر چیمہ شہید ہیں، وہ مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے بن دیکھے حضور علیہ السلام کے اوپر اپنی گردنوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہا کہ وہ اتنا سونا تھا، اگر کوئی اس کو قریب سے دیکھتا تب بھی وہ سونا لگتا، اگر وہ اس کو کوئی دور سے دیکھتا تب بھی وہ سونا لگتا۔
अब वो इतना हुजूर का हुस्न बयान कर ही रही थी। उसके बेटे ने कहा कि अम्मी वो वाक़या तो बयान करो जब उसने वो बाही बंधी हुई बकरी के पुष्ट के ऊपर हाथ फेरा और सारे घर के बर्तन दूध से भर गए। अब अबू माबद ने जब ये सुना तो उसने कहा कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, अब मुझसे वादा करो जब भी वो सोना दोबारा हमारे पास आए तो तुम मुझे ज़रूर बुलाओगे। अब मैं बकरियां लेकर मैं दूर नहीं जाया करूँगा, मैं करीब ही उनको चरा लिया करूँगा। अब उनको हुजूर का नाम तो नहीं पता था, उन्होंने हुजूर का नाम मुबारक रखा। अब अबू माबद बकरियां चराने के लिए जहाँ पर जाता और वहाँ करीबी लोगों से पूछता, क्या तुमने ऐसा शख्स देखा है जिसके अंदर ये औसाफ हो, उसकी निगाहें ऐसी हैं, उसका कद ऐसा है और उसके अंदर ये औसाफ हैं, उसके अबरू ऐसे हैं। तो उनसे भी पूछता और हत्ता कि जब वो घर आता उसकी बीवी उसके सामने खाना रखती तो कहता कि खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे उस मुबारक की बातें सुनाओ। वो मुबारक कैसा था, उसका बोलना कैसा था, उसका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा था और वो कैसा लगता था, मुझे उसकी बातें सुनाओ। जब वो घर से जाने लगता तो कहता कि मुझे उस मुबारक की बातें सुनाओ। अब वो दिन रात हुजूर की बातें करते। अब मैं सादे लहजे में कहूँ, सुन्नी लहजे में कहूँ तो उनके घर हुजूर अलैहिस्सलाम का दिन रात मिलाद सजता था, हुजूर की आमद के तज़किरे होते थे। अब वो गरियाँ आन पड़ी जब उम्मे माबद अपने बच्चे के साथ करीबी बस्ती में सौदा सामान लेने के लिए गई, वहाँ से ना मिला तो वो मदीना तो रसूल चली गई और वहाँ पर उसके बेटे ने देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करीब से गुज़र हुआ। अब उस बच्चे के जज्बात चेक कीजिएगा। उसने कहा कि या उम्माहु, ऐ मेरी माँ, हाज़र रजुलुल्लज़ी काना माल मुबारक, अम्मी अम्मी वो देखो वो शख्स जा रहा है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर आया था। तो उन्होंने सामान उधर छोड़ा और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे हो गए। कहा कि मुबारक कहाँ पे है, मुबारक कहाँ पे है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे कि कौन मुबारक। अब उन्होंने अपने तय हुजूर का नाम मुबारक रखा था। तो कहा कि जिसने बकरी की पुश्त पर हाथ फेरा था। अब वो अबू बकर सिद्दीक़ मुस्कराए, कहा कि आओ तुम्हें उस मुबारक की दरगाह पे ले जाता हूँ। अब वो हुजूर के पास गए और मस्जिद नबी में हुजूर जलवा फरोज़ हैं। उसके बेटे ने कहा कि अम्मी वो देखो वो मुबारक बैठा हुआ है, वो मुबारक है। अब उन्होंने ईमान का नूर हासिल किया और वापस जब घर को आ रहे थे, अब माँ बेटा आपस में गुफ्तगू करते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा तू खामोश रहना, तेरे बाप को मैं बताऊंगी कि हम उस मुबारक से मिल के आए हैं। तो बेटा कहता कि नहीं नहीं अम्मा मैं बताऊंगा, देखा तो मैंने था ना उस मुबारक के साथी को। अब उनके दरमियान ये मुकालमा चल रहा है। घर में गए तो उसका शोहर जब बकरियों का रेवड़ लेकर बाकी घर आता है, उनके कहने से पहले ही वो कहता है कि आज फिर मुबारक हमारे घर आया था ना, आज वही खुशबू आ रही है, आज वही उजाला है, आज उसी तरह घर हमारा चमक रहा है। तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहा कि मुबारक तो नहीं है, तो हम खुद मुबारक से मिल के आए हैं। जिसे दुनिया मोहम्मद अरबी के नाम से पुकारती है, हम उसे मुबारक कहते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये हुस्न, ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो जमाल अता फरमाया, जो भी हुजूर को देखता हुजूर के ऊपर फ़िदा हो जाता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक मुख्तसर वाक़या बयान कर मैं इजाज़त चाहता हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सैर के लिए तशरीफ़ लेके जाते हैं और देखा कि वहाँ पर चरागा में एक वफ़द तारिक ने वहाँ पर पड़ाव किया हुआ है। उनके ऊँट वहाँ पर घास खा रहे हैं। हुजूर को एक सुरख रंग का ऊँट पसंद आ गया। 3 अशखास बैठे थे। उनसे हुजूर ने फरमाया कि अपना तुम ये ऊँट मुझे बेचते हो? उन्होंने पता नहीं बेचना था कि नहीं बेचना, लेकिन जब रुख मुस्तफ़ा देखा उन्होंने कहा जी हाँ हम बेचते हैं। हुजूर ने फरमाया कितने का? उन्होंने कहा इतने का। सौदा तय हुआ। हुजूर ने फरमाया कि मैं तो यहाँ ताजराना गर्ज से तो नहीं आया था, मैं तो यहाँ सैर करता करता आया, मेरा और तुम्हारा सौदा तय हो गया। तुम ऐसा करो ये अपना ऊँट मुझे दो, मैं अपने शहर जाके इसकी कीमत तुम्हें भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें कबूल है। अब वो हुजूर ने नुकेल पकड़ी और चल दिए। वो पीछे से हुजूर को देखते रहे। एक चौथा आने वाला शख्स आया, कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और वो ऊँट कहाँ पे है? कहा कि इस तरह वो शख्स आया एक और उसको हमने दे दिया। कहा कि उसका नाम क्या था? हम नाम तो नहीं जानते। वो रहने वाला कहाँ का था? कहा कि हम वो भी नहीं जानते। कोई ज़ामिन भी नहीं है और कोई गिरवी चीज़
وہ بھی نہیں رکھی۔ جب کسی کے ساتھ نقد سودا کیا جائے تو اس کا اتا پتہ نام معلوم نہیں کیا جاتا، لیکن جب کسی سے ادھار کیا جائے تو یہ چیزیں لازماً ان کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ کہا کہ تمہارے ہوش کہاں پہ چلے گئے تھے؟ تم نے اس کو اونٹ ویسے ہی دے دیا اور اس کا اتا پتہ اور اس کا نام پوچھنا تم نے گوارا نہیں کیا، تمہارے ہوش کہاں پہ تھے؟ اب سنیے وہ کیا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اذا تکلم رؤیا کالنور، جب وہ بولتا تھا تو اللہ کی قسم منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہا۔ ان میں سے دوسرے نے کہا، اذا ضحکہ یتلالا فی الجدل، جب وہ مسکراتا تھا تو اللہ کی قسم سامنے والے پہاڑوں پر نور کے عکس پڑتے تھے، میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہا۔ ان میں سے تیسرے نے کہا کہ اذا عینہ، میں تو اس کی سرمگی نگاہوں کے اندر ہی کھو گیا تھا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو جے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نباوے، جے سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جے او کھولے پیج زلف دے آتے راہی راہ پل جاوے، علم خدا نے انا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ اس دی جو آوے وک جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ تو ابھی ان کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا وہ اپنے حسن کا جادو چلا کر تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی نا، گستاخانہ الفاظ بولے، ابھی تک خیمے میں خاموش بیٹھی قافلے کی سردار کی بیوی نے پردہ اٹھایا اور اپنی خاموشی کو توڑا اور کہا کہ انا ضامنۃ لثمن جملکم، اگر وہ سونا قیمت دینے نہ آیا تو مجھ سے اس اونٹ کی قیمت وصول کر لینا، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ تو کہا کہ اچھا تو اس کو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی اس کو نہیں جانتی۔ ضمانت کس چیز کے دے رہی ہے؟ کہا جب وہ سونا قیمت طے کر رہا تھا نا اس اونٹ کے بارے میں نے تھوڑا سا پردہ سرکا کے دیکھا، جس کا چہرہ اتنا سونا وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ابھی صحابہ ان کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا تھا، حضور کے صحابہ آئے، کہا کہ وہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے وہ اونٹ خریدا ہے؟ کہا ہم ہی ہیں۔ حضور نے مہمان نوازی کے لیے مدینے کی کھجوریں بھجوائی، انہوں نے قبول کی۔ حضور نے قیمت بھجوائی، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہم تو خود بک گئے ہیں، وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یہی نخلستان مدینہ، یہی اس کی دھرتی ہے، وہ سامنے کھجوروں کے درخت دیکھ رہے ہو، ان کے سامنے ہمارے آقا کا ڈیرا ہے۔ تو امام زرقانی فرماتے کہ وہ سارا وفد اٹھا اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو کر ایمان کا نور حاصل کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا، وہ چراغا عطا فرمایا۔ اقبال کے آخری شعر سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ با مصطفیٰ برا خیش راہ کدی ہما اوس، با مصطفیٰ برا خیش راہ کدی ہما اوس۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر تم ایمان کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شاشنی پانا چاہتے ہو تو تم در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر تم در مصطفیٰ پر نہیں آتے، جتنی بھی تم عبادات کر لو، تمام بو لہبی از، تمام کی تمام عبادتیں سوائے ابو لہب کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ایمان کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ در مصطفیٰ ہے، اور حضور کی محبت ہمیں حضور کی سیرت سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کے راہ کا مسافر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔